ایک پروفیشنل جو ہے وہ کس طرح اپنی زندگی میں ورک لائف بیلنس کو قائم رکھ سکتا ہے؟ یہ 100% بھی پاسبل نہیں ہے، لیکن آپ سے 50% بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کمپنی میں جاتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے کہ ورک پریشر ہوتا ہے، اکثر کام ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کو مینیج کس طرح کرنا ہے کہ آپ پہلے ٹائم مینیج کرو، آپ ایک اسکیجول بناؤ اور باؤنڈری سیٹ آپ دو طرف سے کرو، اپنی پرسنل لائف کو بھی اور اپنی پروفیشنل لائف کو بھی۔ باؤنڈری سیٹ کرنی ہے، اپنی اسکیجول بنانی ہے، اپنی لسٹ بنانی ہے۔ آپ کے دیکھیں ڈیلی کے ٹاسک ہوتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کون سی جو امپورٹنٹ ٹاسک ہے آپ اس کو پہلے ٹائم دو اور جو کم امپورٹنٹ اس کو بعد میں دو۔ فیمیل جو ہے وہ کس طرح اپنی زندگی میں ورک لائف بیلنس کو انشور کر سکتی ہے؟ جو ورکنگ فیمیلز ہوتی ہیں اور جو مدر بھی ہوتی ہیں، ان کی رسپانسبلٹیز بہت ہم سے زیادہ ہوتی ہے، جو سنگل سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسی پالیسی بنائیں کہ جو میرڈ فیمیلز ہوتی ہیں ان کے لیے تھوڑی ریلیکسیشن ہونی چاہیے۔ ایک امپلائی کو اسٹریس میں بھیجنے کے بجائے اس کو ایزی بھی تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمس الحق۔ آج کے مصروف اور تیز رفتار زندگی میں ایک عام مسئلہ جس کا سامنا ہر پروفیشنل کو کرنا پڑتا ہے وہ ہے ورک لائف بیلنس۔ اور جتنے بھی پروفیشنل ہیں وہ بعض اوقات کام کے دباؤ اور کام میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ اس دوران وہ اپنے ذہنی سکون اور خوشی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا ورک لائف بیلنس 100% ممکن ہے؟ اور ایک جو پروفیشنل ہے وہ اپنی زندگی میں ورک لائف بیلنس کو کیسے جو ہے وہ اپنا سکتا ہے؟ تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں HR پروفیشنل قمل حفیظ صاحبہ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ اچھا، آج کی جو زندگی ہم دیکھیں تو ایک تیز رفتار اور مصروف زندگی ہے۔ ٹیکنالوجی نے ہماری جو مصروفیت ہے اس کو مزید بڑھا دی ہے۔ ہم فری بھی ہوتے ہیں تو ہم گیجٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک پروفیشنل کے لیے ورک لائف بیلنس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اور وہ اس کو کیسے سمجھ سکتا ہے، اور کیا 100% ورک لائف بیلنس ممکن بھی ہے یا نہیں؟ اچھا، ورک لائف بیلنس کے نیم سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ دو باتیں کی جا رہی ہیں، ایک آپ کی پرسنل لائف اور ایک آپ کی پروفیشنل لائف۔ ٹھیک ہے۔ تو آج کل کی جس طرح کی لائف بزی ہے تو ہم اپنی پروفیشنل لائف میں اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی پرسنل لائف کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب بہت سارے امپلائیز یہ بھی کہتے ہیں کہ ورک لائف ہم سے بیلنس نہیں ہوتا، وہ امپاسبل ہے، بٹ میں یہ کہوں گی کہ مشکل بھی نہیں ہے، پاسبل بھی ہے۔ صرف امپاسبل نہیں، اس کو ہم نے اس کو خود بنانا ہوتا ہے۔ یہ ہم پہ خود ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے ٹائم مینیج کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ٹائم مینیج کر سکتے ہو تو آپ اس پہ بھی کنٹرول کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جس طرح کہ پروفیشنل لائف ہماری جتنی بزی چل رہی ہے، اس پہ ہمارا ورک پریشر ہوتا ہے، ہماری ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جس پہ ہم بہت انگیج، مطلب کہ بزی رہ رہے ہیں، کافی زیادہ انگیج ہیں، لیکن آپ نے اس کو خود سے مینیج کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو مینیج نہیں کر پاتے تو یہ آپ کے لیے ہی نقصان ہے۔ مطلب اس میں آپ کو اسٹریس بھی ہوتا ہے، آپ کی ہیلتھ پہ افیکٹ بھی ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جو فیملی ریلیشن شپ ہیں وہ ویک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ہم اگر ایک پروفیشنل کی بات کریں، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ یہ بعض اوقات جو زندگی میں 100% ورک لائف بیلنس جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات کام کی جو نوعیت ہے یا مصروفیت ہے کچھ دنوں میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کچھ دنوں میں بالکل کام نہیں ہوتا۔ تو ایک پروفیشنل جو ہے وہ کس طرح اپنی زندگی میں ورک لائف بیلنس کو قائم رکھ سکتا ہے؟ جی بالکل، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ امپاسبل نہیں ہے، اور یہ ہے کہ 100% بھی پاسبل نہیں ہے، لیکن آپ اسے 50% بھی کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ اب امپلائی اکثر کنفیوز ہوتا ہے جب وہ کمپنی میں جاتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے کہ ورک پریشر ہوتا ہے، اکثر کام ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کو مینیج کس طرح کرنا ہے کہ آپ پہلے ٹائم مینیج کرو، آپ ایک اسکیجول بناؤ، آپ اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کرو، اور باؤنڈری سیٹ آپ دو طرف سے کرو، اپنی پرسنل لائف کو بھی اور اپنی پروفیشنل لائف کو بھی۔ آپ نے اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے، اپنی اسکیجول بنانی ہے، اپنی لسٹ بنانی ہے۔ آپ کے دیکھیں ڈیلی کے ٹاسک ہوتے ہیں، اب آپ نے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کون سی جو امپورٹنٹ ٹاسک ہے آپ اس کو پہلے ٹائم دو اور جو کم امپورٹنٹ اس کو بعد میں دو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جب ہم ورک لائف بیلنس کی بات کرتے ہیں اور ٹائم مینجمنٹ جس طرح آپ نے کہا، یہ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہ ایک، اس میں 24 آورز ہیں، تو کتنا کچھ آپ ٹائم مینیج کر لو گے؟ ٹائم نے کم یا بڑھنا تو ہے نہیں۔ تو اب اس میں جو مین چیز ہے وہ سیلف مینجمنٹ ہے۔ اگر آپ اپنی سیلف مینجمنٹ کر لیتے ہیں اور کون سا کام کس وقت ضروری ہے اس کام کو اس وقت پہ کرتے ہیں،
تو تبھی یہ جو ہے. اچھا اب سیلف مینجمنٹ کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیے. اچھا سیلف مینجمنٹ دیکھیے آپ نے خود کرنی ہے وہ اس طرح سے کہ آپ سب سے پہلے میں نے آپ کو بات کی ٹائم کی. آپ سے کہتے ہیں کہ ٹائم جیسے 24 آورز اس میں انسان کتنا مینیج کر سکتا ہے. دیکھیے موسٹلی تو کمپنی میں 8 آورز ہوتے ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے. اب اس 8 آورز میں آپ 8 آورز تک کام کر رہے ہو تو اوکے ہے, اس سے زیادہ کام کر رہے ہو تو اب یہ ہے کہ اگر کمپنی اوور ٹائم ہو رہا ہے تو اوور ٹائم یہ ہے کہ آپ کو منتھ میں ایک آدھ بار ہو جاتا ہے. اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ میں یہی کہوں گی کہ آپ نو کہنا سیکھو, کیونکہ آپ کو کیونکہ دیکھیے ہیلتھ ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے. جب آپ کی ہیلتھ ہی ڈسٹرب ہو جائے گی تو آپ نہ تو کام پہ فوکس کر پاؤ گے نہ ہی اپنی پرسنل لائف پہ فوکس کر جاؤ. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ ورک لائف بیلنس کو انشور کرنے میں امپلائرس کا کتنا کردار ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں, اب ہم کسی ادارے میں دیکھ لیں تو جو ایک لیڈرشپ وہاں موجود ہوتی ہے, جو مینجمنٹ سٹاف ہوتا ہے, اگر اس کی طرف سے انڈورس کروایا جائے, جو پالیسی بناتے ہیں پالیسی امپلیمنٹ کرواتے ہیں, اگر وہ جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو کہیں کہ جو کام کا ٹائم ہے وہ اس کام کے وقت پہ ہی کام کریں, اور جو جب کام مکمل ہو جائے اور جو ٹائم ختم ہو جائے تو وہ کوشش کریں کہ اپنی ٹیم کو کہیں کہ ٹائم مکمل کر کے آپ جائیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, دیکھیے امپلائرس کا مین رول ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر ورک لائف بیلنس امپلائرس کا مین رول ہے. اور ایز اے HR اگر میں اپنا ایکسپیرینس اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میں نے جیسے 8 آورز ہم کام کر رہے ہیں, میں دیکھتی ہوں امپلائیز 1 ویک پہ بہت زیادہ کام, اگر تھوڑا زیادہ کام بھی کرا تو اس کو اسٹریس بھی ہونے لگتا ہے. وہ آپ اس کو اس کے نا مطلب فیس پریشر سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ امپلائی یا تو تھک گیا ہے یا اس کا موڈ نہیں ہے کام کرنے کا, یا وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے تو وہ اس کی پروڈکٹیوٹی میں بھی فرق آ رہا ہے. تو یہ چیز آپ دیکھنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ ایکٹیویٹیز مینیج کرتی ہوں, مطلب اس میں ان کو انگیج کرنے کی کوشش کرتی ہوں. جیسے امپلائی انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری کمپنیز, آج کل تو بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ ایکٹیویٹیز کرواتی ہیں. اب ایکٹیویٹیز ڈفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہیں, آپ کوئی لنچ ارینج کروا دو, کوئی ڈنر, کوئی گیمس کر لو. سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگر آفس کے اندر اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کوئی گیمس وغیرہ ارینج کرو, تاکہ جو امپلائی اگر 8 گھنٹے کام کر رہا ہے تو 4 گھنٹے کے بعد اگر آپ ایک گیم رکھتے ہو تو وہ اس پہ تھوڑا انگیج ہو رہتا ہے, اس کا مائنڈ فریش ہوتا ہے. کیونکہ مائنڈ فریش ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے. آپ وہ اپنے گھر میں بھی ایزی رہ سکتے ہو اور آفس میں بھی وہ ایزیلی کام کر سکتا ہے, اس کا بھی دل بھی کرے گا آفس آنے کا, اس کو اپنی جاب انٹرسٹنگ بھی لگے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر زیادہ دیر تک کام کیا جائے تو اس سے پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, تو آپ کا تجربہ کیا ہے کہ کیا اگر زیادہ آورس تک کام کیا جائے تو اس سے پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے, یا اگر ایک پرسن کو درمیان میں گیپس دیے جائیں, بریکس دی جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کام کیا جائے تو اس سے پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے؟ آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ دیکھیے میں تو یہ کہوں گی ہم انسان ہیں, مشین نہیں ہیں, تو پروڈکٹیوٹی تو بڑھتی ہے لیکن اس کا نقصان بھی ہے امپلائی کا ہی ہوتا ہے. تو 8 آورس تو دیکھیے کوئی بھی مسلسل کام نہیں کر سکتا, ہمیں بریکس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اب ریلیکسیشن کے لیے آپ 1 گھنٹہ کوئی آپ نے مسلسل کام کیا ہے تو آپ 5 to 10 منٹس کی بریک لے سکتے ہو, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ کام کر سکتے ہو. یہ کام پہ ڈپینڈ کرتا ہے, بٹ پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ ہر گھنٹے بعد آپ 5 to 10 منٹس کی بریک لازمی لیا کریں. 8 آورس تو کوئی بھی امپلائی مسلسل کام نہیں کر سکتا, جیسے پہلے کہ ہم انسان ہیں, مشین نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب جس طرح فیمیل ہیں تو ان کے 2 رولز ہوتے ہیں, ایک ان کی پروفیشنل لائف ہے, ایک ان کی پرسنل لائف ہے. گھر میں ظاہر ہے اگر کوئی فیمیل ہے وہ میرڈ ہے تو اس کے بچے بھی ہیں, تو اس نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے اور اس نے اپنی پروفیشنل لائف کو بھی دیکھنا ہے. تو ایک فیمیل جو ہے وہ کس طرح اپنی زندگی میں ورک لائف بیلنس کو انشور کر سکتی ہے؟ جی فیمیل کی تو رسپانسبلٹیز جو مطلب کہ ورکنگ فیمیلز ہوتی ہیں اور جو مدر بھی ہوتی ہیں ان کی رسپانسبلٹیز بہت ہم سے زیادہ ہوتی ہے, جو سنگل سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس پہ تو ایک یہ ٹھیک ہے ایک فیمیل کے لیے تھوڑا مشکل ہے, لیکن میں کہوں گی کہ اس میں امپلائر کا بھی ایک بگ رول ہے کہ کوئی ایسی پالیسی بنائیں کوئی جو میرڈ فیمیلز ہوتی ہیں ان کے لیے تھوڑی ریلیکسیشن ہونی چاہیے, ٹائم میں ہونی چاہیے بالکل, اور ان کے ورکنگ آورس بھی کم ہونے چاہیے. میرا تو کہنا یہی ہے. اور اگر جیسے کہ ایجنسی ہو جاتی ہے فیملیز میں, کیونکہ ظاہر انہوں نے اپنی فیملی کو بھی دیکھنا ہے, تو ان کے لیے جو لیو کا کوٹا ہے وہ بھی تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے. مطلب ہمیں ان کی چھوٹی موٹی چیزوں میں ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا چاہیے, یا پھر اس کے علاوہ ہم ورک فرام ہوم بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ, جیسے سم ٹائمز ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اگر انہیں دیکھیں اپنی فیملی کو بھی, ان کی فیملی کو بھی ان کا ٹائم چاہیے, انہیں اپنی فیملی میں بھی ٹائم دینا ہے, انہوں نے آفس میں بھی ٹائم دینا ہے, انہیں دونوں طرف مینیج کرنا ہے. تو ہم ایک امپلائی کو اسٹریس میں بھیجنے کے بجائے اس کو ایزی بھی تو کر سکتے ہیں. اگر ہم اسے کام لے رہے ہیں, وہ ہمارے لیے دیکھیں 8 گھنٹے آ کے کام کر رہے ہیں, اپنی فیملی کو اگنور کر رہے ہیں, تو ہمارا کمپنی کا بھی تو کام بنتا ہے نا کہ وہ ان کو ایزی کرے, ان کے لیے تھوڑی ایسی کوئی پالیسی بنائے کہ وہ تھوڑی ریلیکس ہو سکیں.
اور اپنے دونوں کام کو صحیح سے انجام دیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کی پروفیشنل لائف، ان کا سارا فوکس جو ہے وہ پروفیشنل لائف پہ ہوتا ہے، اور سارا کام اور صرف کام، اور وہ اپنی کامیابی کی قیمت جو ہے وہ ان کے رشتے جو ہیں وہ رشتوں کی اور اپنی فیملی لائف جو ہے اس کی قیمت وہ ادا کرتے ہیں. یعنی کہ وہ پروفیشنل تو کامیاب ہیں، لیکن ان کی فیملی، انہوں نے اس کی قیمت یہ ادا کی ہے کہ ان کے رشتے سارے خراب ہو گئے ہیں. اور جب زندگی میں کچھ چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وقت انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا قیمت ادا کی ہے. تو اس بارے میں وہ لوگ جو سب کچھ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام ہی ہے، ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ دیکھیے یہ ساری بات نا مائنڈ سیٹ کی ہوتی ہے. وہ اپنا مائنڈ ایسا بنا لیتے ہیں کہ ہم نے کام ہی کام کرنا ہے. اور دوسری چیز ہے، آج کل ہر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایک کے ساتھ 2 کام کریں، 2 سے 3 4 کام کریں، ہم زیادہ سے زیادہ کما سکیں. ہم کمانے کی طرف اتنی زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ بناتا ہے کہ ہم نے کمانا ہی ہے. ہم بھول جاتے ہیں پیچھے ہماری فیملی ہے، ہم وہ اسے اگنور کر رہے ہیں، ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ ویک ہو رہا ہے. تو میں نے تو کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، کچھ ایسے امپلائیز بھی دیکھے ہیں جن کی اپنی شادی بھی ہوتی ہے نا، وہ اس دن بھی کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی میرڈ لائف پہ بہت بڑا افیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ہر کسی کو اپنا اپنا ٹائم چاہیے. آفس کو اپنا ٹائم دو اور فیملی کو اپنا ٹائم دو. لیکن میں یہاں پہ کہوں گی امپلائی کی اپنی بھی غلطی ہے، کیونکہ ایک تو وہ نو کہنا نہیں سیکھتے، دوسری چیز ہے کہ وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز میں خود بھی انگیج رہتے ہیں. وہ زیادہ کمانے کے چکر میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کو بھی کئی جگہ کھو دیتے ہیں. کئی جگہ ایسے ریلیشن ہوتے ہیں ہمارے سے، ہمارے پیرنٹس جو ہیں ہمارے لیے سب سے جو پرائرٹی میں ہے، اگر ہم لوگ انہیں بھی کہیں جگہ پہ نا اگنور کر دیتے ہیں. وہ آپ کا دیکھیں، آپ آفس سے گھر جاتے ہیں، جیسے میں ہوں، میری مدر میرا ویٹ کرتی ہیں، اگر میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں وہ مجھے کالس کرتی ہیں. تو ہم یہ چیز اس ٹائم پہ ہم تھوڑا اگریسو ہوتے ہیں کہ ہم آ جائیں گے یا ہو جائے گا یہ وہ. لیکن جب ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ کوئی ہمارا ویٹ کرنے والا تھا یا کوئی ہمیں پوچھنے والا تھا، جب کوئی بھی نہیں ہوتا نا آپ کے پاس، تو اب تب احساس کرتے ہو، تب یہ پیسہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پروفیشنل جو ہے وہ اپنی پروفیشنل لائف، سارا اس کا فوکس پروفیشنل لائف پہ ہے، اس نے کامیابی بھی حاصل کی ہے، اور جب بھی زندگی جو ہے وہ اتار چڑھاؤ زندگی میں رہتا ہے، اور جب وہ زندگی میں ان کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اکثر اوقات جو ہے چیلنج اور مشکل کے وقت میں صرف آپ کے اپنے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. اور جب وہ فیملی کو اگنور کر دیتے ہیں تو اس چیلنج میں وہ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ چیلنج میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کی وائف اور آپ کے بچے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو ہمیں کبھی بھی اپنی زندگی میں کام کرتے ہوئے خاص طور پر اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کام جو ہے اس کو کام کی جگہ پہ رکھیں، اور جو فیملی ہے اس کو، اپنی فیملی کو بھی اہمیت دیں. دونوں کو ایک بیلنس لے کر چلیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کام جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو جب کام زیادہ ہو جاتا ہے تو تب آپ کام کریں، اور جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کا ورک لائف بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے تو آپ واپس ورک لائف بیلنس کو قائم کریں. اور اس کا یہی ایک کلیہ یا کرائٹیریا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں بالکل یہی کہوں گی کہ آپ واپس، اگر آپ کو لگے کہ آپ ورک لوڈ زیادہ ہو گیا ہے اور آپ اپنی فیملی سے دور ہو رہے ہو یا آپ کے ریلیشن شپ جو ہے ویک ہو رہے ہیں، آپ کو واپس آ جانا چاہیے. آپ کو ٹائم کو مینیج کرنا چاہیے. اور دوسری سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ اللہ پہ یقین کرو. اللہ پہ یقین ہے، ٹھیک ہے، آپ اللہ پہ یقین کرتے ہو، آپ نماز پڑھتے ہو، آپ دعا کرتے ہو، لیکن آپ کی اللہ تعالیٰ نے تو کوئی بات یقیناً سے کہی ہے کہ کوئی بھی آپ کی محنت ضائع نہیں جاتی. آپ محنت کرو گے آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا. اگر ہم اس چیز کو یقین کر لیں، اس پہ اتنا اندھا یقین کر لیں ہم، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں. اچھا اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ، اچھا میں یہ بھی کہوں گی کہ کچھ امپلائیز ایسے ہوتے ہیں جن کی جاب چلی جاتی ہے تو وہ بہت اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. وہ اس سے اسٹریس میں جاتے ہیں کیونکہ انہیں امید ختم کر دیتے ہیں اپنی. لیکن جاب تو آپ کی لائف کا پارٹ بھی ہے، وہی آنے جانے والی چیز ہے. جاب کی تو ریپلیسمنٹ ہوتی رہتی ہے، لیکن انسان کی اپنی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. زندگی میں کوئی آپ کے بالکل نہیں ہے، رشتوں میں کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. آپ اگر اپنی فیملی میں نہیں ہو تو آپ کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. آپ کے پیرنٹس نہیں ہے تو ان کی بھی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. تو وہ یہ چیزیں تو آپ کی آنے جانے والی ہیں. جو چیزیں جا کے واپس نہیں آنی، آپ پہلے ان کی قدر کرو، ان کی رسپیکٹ کرو. ٹھیک ہے. یہ اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. ہم زندگی میں اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے تو ان کی زندگی میں ڈپریشن اور سٹریس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. جن کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے وہ اپنا دی بیسٹ لگا دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے مالک
ہم نے اپنا سب کچھ لگا دیا، اب ہماری ان محنتوں کو رنگ لگا۔ اور بعض اوقات جب آپ کو زندگی میں کوئی بھی راستہ نظر نہ آئے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھ جس طرح ایک ہے کہ اللہ اگر چاہے تو کن کہتا ہے اور فیکون جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ہماری زندگی میں وہ جو مشکل ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مالک اس وقت میں اس چیلنج میں پھنس گیا ہوں اور میں بالکل اکیلا ہوں، تو میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، میری ہمت بڑھا اور اس مشکل سے مجھے نکال۔ تو اس سے اس کا جو سٹریس کا لیول ہے، انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ اور انشاءاللہ زندگی میں کئی چیلنج ہیں، اور زندگی کے ماضی میں جب بھی میں مشکل میں تھا تو میرے اللہ نے مجھ پر رحمت کی، کہاں کہاں اس نے رحمت، کرم اور فضل کیا، اور میں زندگی کے اس چیلنج سے نکل آیا، اور میں امید ہے اس سے بھی نکل آؤں گا۔ تو اللہ پر ایمان اور یقین جو ہے وہ آپ کو سٹریس اور ڈپریشن سے بھی بچاتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے۔ اچھا، میں اس میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں چیلنجز انسان ڈیلی اپنی لائف میں فیس کر رہا ہے کہیں نہ کہیں، تو جہاں پہ اسٹریس ہوتا ہے نا زیادہ، تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے امید ہوتی ہے کہ اللہ ہماری آخری امید ہوتی ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ مطلب کہ اس چیز میں اسٹریس میں جا رہے ہو، ذہنی مسائل آپ کے زیادہ بڑھ رہے ہیں، تو آپ ماہر نفسیات کے پاس بھی جا سکتے ہیں، آپ کاؤنسلنگ بھی لے سکتے ہیں، مطلب کس طرح کی نا چیزیں میں انگیج ہو سکتے ہیں۔ بالکل، جس طرح بخار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی ذہنی صحت کے چیلنج ہم فیس کر رہے ہیں تو ہم کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کریں اور کسی کاؤنسلر سے رابطہ کریں، اور ظاہر ہے کہ جب ہم کوئی بھی بیماری ہے اس کا حل موجود ہے، وہ ٹریٹمنٹ بتائے گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے علاج کرنے سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کمل حفیظ صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے۔ اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔